اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ عزیزان محترم، جیسا کہ یہ آثار بندگی کا ہمارا آخری درس ہے، اور عزیزو، جیسا کہ میں نے کل دو باتیں آپ کو بتائی تھی کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں۔ عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عبادت اجتماعی ہے اور ایک عبادت فردی ہے۔ فردی یعنی انسان کا رابطہ، انسان کا جو کنیکشن ہے وہ خدا کے ساتھ کیسا ہے۔ اب اس میں خود انسان کو اختیار ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو چیک کرے، یعنی ہر انسان اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ ہمارا رابطہ خدا سے کتنا قوی ہو رہا ہے۔ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ کسی بندے کے لیے کر رہے ہیں یا خدا کے لیے۔ فار ایگزامپل، مسجد میں اگر نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اگر کہیں مجلس ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد اگر نماز ہوئی، اگر ہم نماز پڑھ رہے اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ یہ جان جائے کہ ہم بہت بڑے نمازی ہیں، تو یہ عمل خدا کے لیے نہیں ہوا، یہ عمل بندوں کے لیے ہو گیا۔ عزیزو، آج ہم فردی عبادت کی تھوڑی سی تفسیر میں جائیں گے کہ معصومین کی نظر میں مسلمان کسے کہتے ہیں، اور عبادت کرنے والا جو عبادت کر رہا ہے وہ معاشرے میں کیسا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ رسول فرماتے ہیں مسلمان کے لیے کہ حدیث رسول یہ کہتی ہے کہ المسلم من سلم الناس بیدہ ولسانہ، مسلمان بس وہی ہے جس کا ہاتھ اور اس کی زبان دوسرے مسلمان کو اذیت دینے سے محفوظ ہو۔ عزیزو، اب ہم خود سوچیں، خود غور و فکر کریں، خود اپنے اندر چیک کریں کہ اگر ہم اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اگر ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو کیا ہماری زبان سے یا ہمارے اعضاء و جوارح سے کسی مخلوق کو اذیت پہنچ رہی ہے؟ اگر اذیت پہنچ رہی ہے تو پھر یہ مسلمان جو ہم کہہ رہے خود کو، وہ ہمارا صرف زبانی کہلائے گا۔ آپ خود سوچیں کہ خدا مسلح عبادت پر کسے دیکھنا چاہتا ہے، ایک انسان کو یا ایک مومن کو دیکھنا چاہتا ہے؟ لیکن جب اس کا بندہ مسلح پہ آئے تو آنے سے پہلے اس نے کسی مومن کو اذیت نہ دی ہو۔ اگر ہم نے اذیت دے دی تو ایسی عبادت سے خدا خوش نہیں ہوتا جو دوسروں کو اذیت دیتے ہو۔ تو عزیزو، کوشش کرے کہ ہم سب سے پہلے مومن کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے کام آ سکے، کسی کو فائدہ پہنچا سکے۔ یہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو ہمیں یہ حق بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو نقصان یا اذیت پہنچائیں۔ جس کو خلق ہی خدا نے اس لیے کیا کہ کسی کو فائدہ پہنچائے، اگر اس کے ہاتھوں سے اگر کسی کو اذیت ہوتی ہے تو خدا رنجیدہ ہوتا ہے، اور اہل البیت بھی رنجیدہ ہوتے ہیں، محزون ہوتے ہیں۔ عزیزوں، عبادت منزل کمال تک پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک خدا کے ساتھ بندے بھی اس انسان سے راضی نہ ہو۔ آئیے دوسری حدیث کی طرف کہ مولا کیا فرماتے ہیں۔ دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے میرے مولا فرماتا ہے، ان اشرف العبادت خدمتک اخوانک المؤمنین، سب سے شریف ترین، بزرگ ترین عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے برادر مومن کی
اعانت اور مدد کرے، اس کی خدمت کرے۔ ماہ مبارک رمضان ہے جس میں صدقہ خیرات دینے کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور عزیزو مدد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جیب میں پیسے ہو۔ مدد کے لیے مولا نے فرمایا من تبسم، کہ جو شخص مسکرا دے کسی مومن کو دیکھ کے اور اس کے رنجیدہ دل کو خوشی میں تبدیل کر دے، یعنی جو شخص بھی اپنے باتوں اور اپنے گفتگو سے مومن کے رنجیدہ دل کو خوشحال بنا دے، اس سے بڑا صدقہ اور خیرات کچھ نہیں ہے۔ ایک مومن کی خوشی سے بڑھ کے خدا کی نظر میں کوئی شے بڑی نہیں ہے، تو یہ عبادت ہے۔ ہم اس سے غفلت میں ہیں، یہ عبادت اجتماعی ہے۔ تو عزیزو یہ اسلام جو ہمارے لیے یہ اتنا ایزی کر دیا گیا ہے کہ صرف مسکرانے سے صدقہ اور خیرات کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، تو اب ہم خود چیک کریں کہ کیا ہماری فیس پہ مسکراہٹ رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ تو عزیزو لیکن ہم اس سے غفلت میں ہیں۔ ہمارے یہاں پہ ایک سسٹم ہو گیا ہے، یعنی اور یہ سسٹم جو ہے وہ ہمارے اسلامی اخلاق کی اپوزٹ ہے، یعنی سماجی اخلاق کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر عزیزو بعض اوقات یہ دیکھا گیا، سنا بھی گیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں میرے والد کو دیکھنے نہیں آئے تھے تو میں بھی نہیں جاؤں گی، فلاں نے میری مدد نہیں کی تو میں بھی نہیں کروں گی، فلاں نے میرے ساتھ ویسا کیا تو میں بھی اس کے ساتھ ویسا کروں گی۔ نہیں، کمال یہ نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن تب بھی آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں، اس کی برائی کا جواب اس کے ساتھ اچھائی کر کے دیں۔ عزیزو اخلاق اسلامی، آداب اسلامی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اور عزیزو تاثیر عبادت ایسی نہیں انسان کے اندر آتی، اثر پیدا کرنے کے لیے جذبہ اخلاق چاہیے، محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اثر پیدا کرنے کے لیے جذبہ ایمان کو نفس کے اوپر غالب کرنا پڑے گا، یعنی نفسانی خواہشات کو جب تک ہم کچھ لے گی نہیں نا، تب تک تاثیر عبادت سے ہم کنار نہیں ہو سکتے۔ یہ ہماری بھول ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ اس نے ہمارے ساتھ برا کیا تو ہم بھی اس کے ساتھ ویسا کریں، نہیں، اصل یہ اخلاقی اسلامی اور آداب اسلامی کے خلاف ہے۔ عزیزو ماہ مبارک رمضان میں جس ہستی کی ولادت ابھی گئی 15 ماہ رمضان کو، امام حسن علیہ السلام کا، تو عزیزو ہم مولا حسن کی زندگی کو چیک کریں، یعنی ہم اہل بیت کی زندگی کو، ان کی لائف سٹائل کو دیکھیں، انہیں فالو کریں۔ امام حسن علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ امام حسن جا رہے ہیں، ایک شخص امام کو راستے میں ملا اور پوری پبلک کے سامنے امام حسن کو برا بھلا کہنے لگا، نازیبہ کلمات کہہ رہا ہے، یعنی جو کچھ اس سے ہو سکتا تھا اس نے امام کے خلاف کہہ دیا۔ امام غصہ ہوئے، امام ناراض ہوئے، امام نے اس کے ساتھ برائی کی؟ نہیں، امام نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ امام جانتے تھے کہ اس کے بارے میں جب وہ شخص اپنے دل کی بھڑاس نکال چکا تو امام نے کہا، بھائی ایسا لگتا ہے کہ تو مسافر ہے، تجھے کھانے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے۔ امام خود اسے اپنے گھر لے کے گئے اور اپنے گھر لا کے کھانا کھلایا، کھانا کھلا کے لباس دیا، یعنی جو کچھ امام سے ہو سکتا تھا امام نے بھلائی کی اس سے۔ اور جب وہ چلنے لگا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ امام حسن ہے، تو اس نے لوگوں سے سوال کیا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہی علی کا بیٹا ہے، امام حسن ہے۔ جیسے ہی اس نے سنا ہاتھوں کو جوڑ کے رونے لگا، گڑ گڑا کے، وہ کہتا ہے، مولا مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ سب غلط ہے، صحیح تو یہی ہے، وہی ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو جو کمال شیعہ، کمال مومن یہ ہے کہ وہ ایسے معاشرے میں رہے، یعنی ایسا بن کے زندگی بتائے کہ لوگ
جب وہ مر جائے تو لوگ اس کے جنازے پہ روئے، اس کی تمنا کرے۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی سے جب پوچھا گیا، خدا ان کو گدی کی رحمت کرے، اہل بیت کا قرب عطا کرے، کہ ان کو جب پوچھا گیا کہ آگا ہم کیا کریں، ہمارے عمل کیسے ہونے چاہیے، تو علماء نے فرمایا کہ واجبات کو ادا کرو۔ واجبات کو ادا کرنے کے بعد جو بھی وقت ملتا ہے تمہیں، جو بھی ٹائم مل رہا ہے، اس میں مومن کی خدمت میں صرف کر دو۔ مستحبات کی طرف مائل ہو، لیکن اگر مومن کی خدمت کرنا ضروری ہو تو وہاں پہلے پہنچ جاؤ۔ تو کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میدان محشر میں جب کوئی تم سے پوچھے گا تو کہہ دینا کہ یہ فاضل لنکرانی نے کہا ہے۔ اتنا اعتماد عزیزان محترم، یعنی جو ہم پر وزن دیا گیا ہے نا کہ واجبات کو ادا کرنے کے بعد، وہ یہی ہے کہ کسی مومن کی ہیلپ کرنا، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو، جسمانی طریقے سے ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو، لیکن مومن کی ہیلپ کرنے کو زیادہ اس پر ہمیں توجہ دینے کو کہا گیا ہے۔ تو جب انسان اجتماعی عبادت میں اپنے آپ کو غرق کر دیتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین مدد کیا ہے؟ ایک مومن کے لیے، ایک شیعہ کے لیے سب سے بہترین مدد یہ ہے کہ عینی اخاک علی ہدایتی، اپنے بھائی کی مدد کرو، اس کی ہدایت کریے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو نماز کی طرف بلاؤ، اگر بخل کرتا ہے تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کرو، یعنی اگر بخل کرتا ہے تو سخاوت کی طرف بلاؤ۔ اگر اپنے بچوں اور فیملی والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صحیح نہیں ہے، قطع رحم کرتا ہے، تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کرو کہ وہ اپنے گھر والوں، اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ بیٹھے۔ کیونکہ اگر ایک انسان چند لمحے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو خدا کہتا ہے 70 ایئرز کی عبادت سے زیادہ ہے، یعنی 70 ایئرز کی عبادت سے زیادہ کہلاتا ہے۔ تو دوسروں کی مدد کرنے میں جتنا وقت صرف ہو سکتا ہے کرو۔ آج کے درس کے لیے کہ جو آخری آثار بندگی کا درس ہے، اس میں صرف ایک ہی جملہ کہہ دوں کہ جو ہماری ہدایت کے لیے، اگر ہم غور و فکر کریں تو ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے کہ مومن کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دوسرے مومن کے کام آئے، نہ کہ دوسرے مومن کی برائی کرے۔ آج ہم خود چیک کریں، آیا ہم دوسرے مومن کے کام آ رہے ہیں یا ہم دوسرے مومن کے لیے خود کھڈا کھود رہے ہیں، خود مومن کے لیے دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں، خود برائی کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔